أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 57 اور 58. آیت نمبر 57 کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ہراساں ہیں، اور آیت 58 کا ترجمہ یہ ہے اور جو اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں. خشیہ کہتے ہیں خوف کو، اور اس خوف کو جس میں تعظیم کا شائبہ ہو، اور وہ مہربانی مشفقون یعنی وہ مہربانی جس میں خوف کا عنصر شامل ہو. اسی سے ناصح کو شفیق کہتے ہیں کہ وہ منسوخ کے بارے میں خائف رہتا ہے. کفر و سرکشی میں سبقت لے جانے والوں کے ذکر کے بعد نیکیوں کی طرف دوڑ کر سبقت لے جانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان سبقت لے جانے والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے ڈر گئے ہوتے ہیں. ان کا یہ ڈر اس لیے نہیں کہ انہوں نے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ان کا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، بندگی کا حق ادا نہیں ہوا کما حق ہو. اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنے عمل کو ہی سمجھ کر ان پر خوف طاری ہوتا ہے. اس خوف کے ایک طرف اللہ کی عظمت ہے، دوسری طرف اپنے انجام کا ڈر ہے. اس لیے خشیتن اور مشفقن دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. خوف کے سامنے اللہ کی عظمت ہونے کی وجہ سے خشیتن کہا ہے. اپنے انجام کے بارے میں خوف کا شکار ہیں، لیکن یہ خوف اپنے نفس پر رحم آنے کی وجہ سے ہے، اس لیے اس خوف کو مشفق کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشفق ہونے کو خشیتن کا نتیجہ قرار دے دیا ہے. یہ مومنین اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے عمل کو ناچیز سمجھ کر عاقبت کی فکر میں خائف رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی ہر نشانی سے گزرتے ہیں تو اسے معمولی نہیں سمجھتے، بلکہ آیات انفس و آفاق میں غور کرتے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. ہماری گفتگو شیطان کے بارے میں ہو رہی تھی، اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یاد خدا سے شیطان روک دیتا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوا اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. اگر شیطان تمہیں یاد خدا سے غافل کر دے تو یاد دہانی کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا. اب شیطان کے مقابل میں انسان کی ذمہ داری کیا ہے، اس سلسلے میں چند آیت پیش کر رہا ہوں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن جانو. اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کے وسوسوں کا سامنا ہو تو خدا سے پناہ مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان سے دشمنی رکھو، کیونکہ خدا کہتا ہے شیطان تو تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اس سے دشمنی رکھو. اور حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ شیطان نے اپنی خلقت اور اصل کی بنیاد پر آدم علیہ السلام سے فخر کیا اور تعصب کا اظہار کیا، پر شیطان تعصب و تکبر کرنے والوں کا رہبر ہے. تو یاد رہے کہ شیطان نے تعصب و بغض و عناد کی سنگ بنیاد رکھی ہے. جو شخص کسی شے سے عشق کرتا ہے وہ اس کی آنکھوں کو نابینا اور دل کو مریض کر دیتی ہے. وہ دیکھتا ہے تو بیمار آنکھوں سے، سنتا ہے تو نہ سننے والے کانوں سے. شہوتوں نے اس کی عقل کا دامن چاک کر دیا ہوتا ہے، اور دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا دیا ہوتا ہے. یہ حضرت علیہ السلام کا ارشاد تھا.
اور مولا مزید فرماتے ہیں اگر تو نے اپنی خواہش کی پیروی کی تو وہ تجھے بہرا اندھا کر دے گی، تیرا انجام برا ہوگا اور وہ تجھے تباہ کر دے گی۔ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 31 میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواہشات اندھے پن کی شریک ہوتی ہیں۔ جو کسی سے عشق میں پاک دامنی اختیار کرے اور مر جائے تو وہ شہید مرے گا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی سے عشق کو چھپائے رکھے اور پاک دامن بھی رہے تو وہ شہید ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 474 میں کہ وہ مجاہد جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے بہتر اجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی سے عشق کو چھپائے رکھے، پاک دامن رہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو اللہ اسے بہشت میں بھیج دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔